بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تصنیف شاہکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ 14واں باب شعلہ عشق سیاپوش ہوا تیرے بعد۔ انتقام۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ سورہ 3 آیت 118۔ بغض و نفرت کے بعد جذبات کبھی کبھی ابھر کر ان کی زبان تک آ جاتے ہیں، لیکن وہ حسد و انتقام کی اس آگ کے مقابلہ میں کچھ نہیں جو ان کے سینوں میں دبی ہوئی ہے۔ ایران کا شکست خوردہ گورنر ہرمزان جب بابجولاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت ان دونوں میں جو مکالمہ ہوا تھا اسے ایک بار پھر سامنے لائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا تھا کہ ہرمزان یہ کیا بات ہے کہ اس سے پہلے عربوں نے جب بھی تم لوگوں کے سامنے آنے کی جرات کی تم نے انہیں نہایت آسانی سے پسپا کر دیا، لیکن اب حالت یہ ہے کہ وہی عرب تمہاری پوری کی پوری مملکت کو فتح کیے جا رہے ہیں اور تم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تم بابجولاں میرے سامنے ہو اور تمہارا شہنشاہ اپنی جان بچانے کے لیے مارے مارے پھر رہا ہے۔ ہرمزان نے جواب میں کہا تھا کہ بات بالکل واضح ہے۔ اس سے پہلے جب جنگ ہوتی تھی تو ایک طرف ایرانی ہوتے تھے اور دوسری طرف عرب۔ ایرانیوں کے لیے تنہا عربوں کو شکست دے دینا کچھ بھی مشکل نہیں تھا، لیکن اب جو جنگ ہوتی ہے تو اس میں ایک طرف تنہا ایرانی ہوتے ہیں اور دوسری طرف عرب اور ان کے ساتھ ان کا خدا۔ ہمارے لیے ان دو قوتوں کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں، اس لیے ہم شکست کھا جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی قوت کا راز۔ کیسی عمیق حقیقت تھی جسے ہرمزان 2 لفظوں میں بیان کر گیا، اور حق تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی دیداوری کی داد دینی پڑتی ہے جن کی نگاہیں اسلام کی اس منفرد اور بسیط حقیقت تک ایسے صاف اور شفاف انداز سے پہنچ گئیں، اور اس طرح انہوں نے جماعت مومنین کی بے پناہ قوت کا راز پا لیا۔ ہرمزان نے جو کچھ کہا تھا وہ قرآن کریم کی اس قسم کی آیات کی ترجمانی تھی جن میں کہا گیا ہے کہ ان اللہ مع المومنین، سورہ 8 آیت 19، خدا مومنین کے ساتھ ہے۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ 30 آیت 47۔ مومنین کی مدد کرنا ہم پر واجب ہے۔ ایرانی اس حقیقت کو پا گئے تھے کہ جب تک خدا مومنین کے ساتھ ہے ہم یا دنیا کی کوئی طاقت ان پر غالب نہیں آ سکتی، لہٰذا ان سے اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے ضروری ہے کہ ان سے ان کے خدا کا ساتھ چھڑا دیا جائے۔ ان سے قرآن چھڑا دو، اور اس کے بعد ہماری ساری تاریخ اس اجمال کی تفصیل ہے کہ ہم سے ہمارا خدا کس طرح چھڑایا گیا۔ ظاہر ہے کہ خدا مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے بنفس نفیس زمین پر نہیں آ جاتا تھا۔ خدا کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس زمانے میں مسلمان خدا کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ اس کے دین کا تمکن اور خدا کے اس وعدے کا عملی ثبوت تھا کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، سورہ 4 آیت 141۔ خدا کافروں کو مومنوں پر کبھی غلبہ حاصل نہیں ہونے دے گا۔ ان کے ہاتھوں شکست خوردہ قوموں کی سازش یہ تھی کہ ان سے خدا کی کتاب قرآن کریم کو الگ کر دیا جائے۔ اسی کو اقبال عجمی سازش کہہ کر پکارتا ہے۔ واضح رہے کہ جب اقبال عربی اسلام کے مقابلہ میں عجمی اسلام کا ذکر کرتا ہے تو اس سے اس کی مراد عرب اور ایران کے 2 ملک نہیں ہوتے۔ عربی اسلام سے اس کی مراد ہوتی ہے وہ اسلام جسے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے عالم انسانیت کو عطا فرمایا، اور جو اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ اور عجمی اسلام سے مراد
مروجہ اسلام ہے جس میں تحریف ہو چکی ہے، وہ اول الذکر کو عربی اس لیے کہتا ہے کہ اس کی اولین مخاطب قوم عرب تھی اور وہ انہی کی زبان میں نازل ہوا تھا، اور ثانی الذکر کو عجمی اس لیے کہ اس کی تحریف کی ابتدا بھی ایران سے ہوئی تھی، اور جن غیر قرآنی نظریات، تصورات اور معتقدات سے یہ اب مرکب ہے، اس کا معتد بہ حصہ بھی قدیم ایرانی مجوسی مذہب اور تمدن پر مشتمل ہے۔ ایران اور روما کی فتوحات میں فرق۔ صدر اول کے مسلمانوں نے ایران اور روما دونوں سلطنتوں کو پاش پاش کیا تھا، لیکن ان میں ایک بنیادی فرق تھا۔ روما کی سلطنت کے صرف بعض حصے مسلمانوں کے قبضہ میں آئے تھے، نہ ان کی پوری مملکت کا خاتمہ ہو گیا تھا، نہ ان کی تہذیب مٹی۔ اس کے برعکس ایران کی مملکت بھی ختم ہو گئی تھی، اور ان کی وہ ہزارہ سالہ تہذیب بھی جس پر انہیں اس قدر فخر و ناز تھا مٹ گئی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کی اس فتح کا زخم ایرانیوں کے دل پر بڑا گہرا تھا، اور اس لیے وہ مسلمانوں بلکہ اسلام کے خلاف انتقام جوئی میں پیش تھے۔ باقی اقوام یہودی نصارہ طبعاً ان کا ساتھ دیتے تھے۔ کوشش ان سب کی یہی تھی کہ مسلمانوں کی نگاہوں سے قرآن اوجھل ہو جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے، اور پوری طرح کامیاب ہوئے۔ ایرانی اسلام لے آئے۔ ایران اور روما میں ایک فرق اور بھی تھا۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، مسلمانوں نے ان کے ممالک فتح کیے تھے، لیکن وہاں کی آبادی کو پوری مذہبی آزادی حاصل رہی۔ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا، کیونکہ ایسا کرنا قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف تھا۔ سلطنت روما کے مفتوح علاقوں کے باشندے عیسائی عام طور پر اپنے مذہب پر قائم رہے، لیکن ایران کے باشندے بالعموم مسلمان ہو گئے۔ ان میں سے اکثر جیوش اسلامیہ کے حملوں کے وقت ساتھ کے ساتھ مسلمان ہوتے گئے۔ ان اسلام لانے والوں میں ایرانی عوام ہی نہیں تھے، ان کے ارباب دانش و بینش اور آیان دساتیر و ضوابط بھی تھے۔ مثلاً شہنشاہ یزدگرد نے ویلم کی قوم سے ایک منتخب دستہ تیار کیا تھا جس کی تعداد 4000 تھی۔ یہ جند شہنشاہ یا بادشاہ کا لشکر خاص کہلاتا تھا۔ فتح قادسیہ کے بعد یہ لشکر ایرانیوں سے الگ ہو کر اسلام لے آیا، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے کوفہ میں آباد ہو گیا۔ اسی طرح یزدگرد کی فوج ہراول کا سردار ایک جلیل القدر افسر تھا جو سیاح کے لقب سے مشہور تھا۔ یزدگرد جب اصفہان کی طرف روانہ ہوا تو اس نے سیاح کو ایک منتخب لشکر کے ساتھ اسلامی افواج کے مقابلہ کے لیے روانہ کیا، لیکن وہ مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے لشکر سمیت مسلمان ہو گیا۔ یہ سب بصرہ میں آباد ہو گئے۔ بازان نوشیروان کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، اس کی رکاب میں جس قدر فوج تھی اس میں سے بھی بیشتر مسلمان ہو گئے تھے۔ اساورہ، ہم نے اوپر کہا ہے کہ شہنشاہ یزدگرد کا ذاتی لشکر بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ لوگ صرف فوجی سپاہی نہیں تھے، بلکہ اکبر کے 9 رتنوں کی طرح شہنشاہ کے مشیر خاص تھے اور اساورہ کہلاتے تھے۔ ایران میں شہنشاہ کے تقرب اور عزت و عظمت کا سب سے بڑا نشان سونے کا کنگن ہوتا تھا۔ جنہیں یہ نشان مرحمت ہو جاتا وہ اہل اساورہ کہلاتے تھے۔ اسورہ کنگن کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اہل جنت کے متعلق جو کہا گیا ہے کہ وہ اساورہ من ذہب، سونے کے کنگن پہنے ہوں گے، سورہ نمبر 18 آیت 31، تو اس سے مراد بلند مدارج مراتب ہے۔ فتوحات کے بعد یہ لوگ فوج در فوج اور چوک در چوک اسلام لاتے چلے گئے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، نہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سب اسلام لانے والے دل میں کوئی کھوٹ لے کر مسلمان ہوئے تھے، لیکن جیسا کہ آگے چل کر نظر آ جائے گا، ان کے ارباب فکر و نظر کا بیشتر حصہ
اسی مقصد کے لیے زمرہ امت مسلمہ میں داخل ہوا تھا کہ اس طرح وہ مسلمانوں میں اپنے قدیم مجوسی نظریات و معتقدات آسانی سے پھیلا سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے کی عربوں جیسی سادہ ذہنیت کی حامل قوم ایرانی فکر کی پیچیدگیوں اور ان کی عیارانہ سیاست کی دسیسہ کاریوں کی حریف نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے وہ اس میدان میں ان سے نہایت آسانی سے مات کھا گئے۔ تفصیل آگے چل کر سامنے آئے گی، لیکن ان میں سے جو لوگ نیک نیتی سے بھی مسلمان ہوئے تھے ان کا اسلام لانا ایسا ہی تھا جیسا ان بدوی قبائل کا اسلام لانا، جن کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے۔ ولکن قولوا اسلمنا، تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ تم نے اسلامی مملکت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اس لیے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، سورہ 49 آیت 14۔ ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حقیقت سے باخبر تھے، چنانچہ ان کے پیش نظر یہ پروگرام تھا کہ ان نو مسلموں کی مناسب تعلیم و تربیت سے ان کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر دی جائے کہ ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ لیکن قبل اس کے کہ وہ اس پروگرام کو بروئے کار لاتے، ہرمزان کی سازش کارگر ہو گئی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں سے انتقام لینے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود ہے۔ جب تک اسے راستے سے ہٹایا نہیں جائے گا، ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ وہ رکاوٹ دور ہو گئی تو اگلا راستہ صاف اور آسان ہو گیا۔ نو مسلم عوام کی تعلیم و تربیت بھی نہ ہو سکی اور ان کے عیار طبقہ کے لیے مسلمانوں میں اپنے خیالات پھیلانے کے لیے فضا بھی سازگار ہو گئی۔ اس مقصد کے لیے عجمی سازش کے دو نمایاں محاذ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک محاذ کا مقصد اسلامی سلطنت کو کمزور کر کے اپنا سیاسی غلبہ حاصل کرنا تھا، اور دوسرے کا منتہا اسلام کو کسی نہ کسی طرح عجمی تصورات، نظریات و معتقدات کے رنگ میں رنگ بلکہ ڈبو دینا۔ بلکہ اگر بنظر تعمق دیکھا جائے تو سیاسی غلبہ بھی ان کے لیے مقصود بالذات نہیں تھا، وہ بھی اس دوسرے مقصد کے حصول کا ذریعہ تھا جو کچھ آئندہ صفحات میں آپ کے سامنے آئے گا۔ وہ اسی اجمال کی تفصیل ہے۔ نازک مقام، لیکن یہ وہ وادی ہے جس میں قدم رکھتے ہوئے فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں، اور اس کی وجہ ظاہر ہے ہمارے مروجہ اسلام کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس عجمی سازش کا شکار اور غیر اسلامی تصورات سے ملوث نہ ہو چکا ہو۔ یہ اسلام ارباب شریعت کا ہو یا اصحاب طریقت کا، اور ارباب شریعت میں سے بھی کسی فرقہ یا مسلک کا ہو، اس پر عجمی غیر قرآنی تصورات کا ٹھپا ضرور لگا ہوا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ جب مروجہ اسلام کے متعلق کہا جائے کہ یہ غیر اسلامی معتقدات و نظریات سے ملوث ہے، تو یہ بات ہمارے مذہب پرست طبقہ پر یقیناً گراں گزرے گی، اس لیے کہ وہ اس پر مصر ہوتے ہیں کہ جس اسلام کے وہ پیرو ہیں وہی حقیقی اسلام ہے۔ بظاہر یہ بات ناقابل فہم اور تعجب انگیز سی نظر آتی ہے کہ اگر کسی مروجہ عقیدہ یا مسلک کے متعلق بتا دیا جائے کہ وہ قرآن کریم کی نص صریح کے خلاف ہے، تو یہ حضرات اس پر کیسے مصر ہو سکتے ہیں کہ حقیقی اسلام وہی ہے جس پر وہ کاربند ہیں؟ لیکن یہ چیز کتنی ہی ناقابل فہم اور تعجب انگیز کیوں نہ ہو، ہے یہ حقیقت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک دین میں سند اور حجت روایات اور تاریخ ہیں، اور قرآن کا وہی مفہوم قابل قبول ہو سکتا ہے جس کی تائید روایات اور تاریخ سے ہوتی ہو۔ کتب روایات و تاریخ، یعنی یہ حضرات بجائے اس کے کہ روایات اور تاریخ کو قرآن کے تابع رکھیں،
قرآن کو روایات اور تاریخ کے تابع رکھتے ہیں۔ تفصیل ان امور کی ذرا آگے چل کر ملے گی، اور یہ معلوم کر کے آپ کو حیرت ہوگی کہ روایات کے مجموعے ہوں یا کتب تاریخ، یہ سب ایرانیوں کی مرتب کردہ ہیں۔ سنیوں کے ہاں احادیث کے 6 مجموعے ایسے ہیں جنہیں صحائح ستہ یعنی صحیح ترین قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح شیعہ حضرات کی احادیث کی 4 کتابیں ایسی ہیں۔ یہ مجموعے سنیوں کے ہوں یا شیعوں کے، ان کے جمع اور مرتب کرنے والے سب ایرانی تھے۔ اسی طرح تاریخ کی سب سے پہلی اور قابل اعتماد تصنیف امام طبری کی ہے، وہ بھی ایرانی تھے۔ تفسیر کی سب سے پہلی کتاب بھی انہی کی ہے، اور یہ سب کتابیں بغیر کسی سابقہ تحریری ریکارڈ کے زبانی روایات کی بنا پر 3ری-4تھی صدی ہجری میں مرتب ہوئیں۔ صدر اول کے اتنے عرصہ بعد اس طرح مرتب شدہ کتب روایات و تاریخ جس قدر قابل اعتماد ہو سکتی ہیں ظاہر ہے۔ تقیہ: جہاں تک شیعہ حضرات کی کتب روایات اور تاریخ کا تعلق ہے، ان کے سلسلہ میں ایک دشواری اور بھی لاحق ہوتی ہے۔ ان حضرات کے ہاں تقیہ دین کے مسلمات بلکہ اساسات میں سے ہے۔ تقیہ کیا ہے اور دین میں اس کا مقام کیا ہے، اسے ہم ان حضرات کے حدیث کی سب سے معتبر کتاب اصول کافی سے بیان کرتے ہیں۔ اس کتاب کے باب تقیہ میں لکھا ہے: نمبر 1، فرمایا حضرت ابو جعفر علیہ السلام نے کہ مخالفین سے بظاہر میل ملاپ رکھو اور باطن میں مخالفت رکھو۔ نمبر 2، حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے امر امامت کو اختیار کرنے کے یہ معنی نہیں کہ اس کی تصدیق کی جائے اور فقط قبول کر لیا جائے، بلکہ چاہیے یہ کہ نااہلوں مخالفوں سے ہمارے معاملہ کو پوشیدہ رکھا جائے، ہماری احادیث ان سے بیان نہ کی جائیں، ہمارے دوستوں سے ہمارا اسلام کہو اور کہو کہ رحم کرے اللہ اس بندہ پر جو بحالت تقیہ ہمارے مخالفوں سے اپنی دوستی ظاہر کرے۔ آپ نے فرمایا کہ اے سلیمان، تم اس دین پر ہو، جس نے چھپایا خدا نے اسے عزت دی اور جس نے ظاہر کیا اللہ نے اسے ذلیل کیا۔ یہ ہے تقیہ، اور اس کا مقام یہ ہے کہ فرمایا حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے کہ اے مولا، تقیہ میرا اور میرے آبا کا دین ہے، جس کے لیے تقیہ نہیں اس کے لیے دین نہیں۔ اسی کے مطابق ان ائمہ کرام کا عمل بھی تھا۔ کافی میں ہے: میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام کو فرماتے سنا، جو شخص یہ جانتا ہے کہ ہم نہیں کہتے مگر حق تو اس کو چاہیے کہ وہ اکتفا کرے اس پر جو ہم سے جانا ہے، اور اگر ہم سے کوئی بات ایسی سنی جو حکم خدا کے خلاف ہو تو سمجھ لے کہ ہم نے تم سے دشمنوں کے ضرر کا دفعیہ چاہا ہے، یعنی بصورت تقیہ اس کو بیان کیا ہے۔ الشافی جلد اول صفحہ 72-73۔ ایک اور روایت میں ہے: امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شیعہ سے فرمایا کہ اگر میں تم سے اس سال ایک حدیث بیان کروں اور دوسرے سال جب آؤ تو اس کے خلاف بیان کروں تو تم کس پر عمل کرو گے؟ میں نے کہا آخر والی پر۔ امام نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے گا، یعنی پہلی روایت بنا بر تقیہ تھی۔ اذن صفحہ 73۔ ظاہر ہے کہ ان حضرات کی مرتب کردہ کتب احادیث و تاریخ سے اصل حقیقت کا معلوم کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ ایک واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر۔ یہ ہے ہمارے ہاں کی سنی اور شیعہ حضرات کی کتب روایات و تاریخ کی جمع و تدوین کی حقیقت، لیکن مقدس ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ان پر کسی قسم کی تنقید کرنا کفر قرار دے دیا جاتا ہے۔ ان کی تقدیس کے سلسلہ میں صرف ایک واقعہ بیان کرنا کافی ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ امر بطور مسلمہ مانا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر بوقت نکاح 6 سال کی تھی۔ یہ بات ایک طرف قرآن کریم کی واضح تعلیم کے خلاف ہے، جس کی روح سے بلوغت نکاح کی شرط ہے، دوسری طرف اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے خلاف جس قسم کا اعتراض وارد ہوتا ہے اس پر مستشرقین کی تصنیفات شاہد ہیں۔
راکم الحروف نے ایک مدت کے تجسس و کاوش کے بعد بالتحقیق ثابت کر دیا کہ یہ روایت غلط ہے۔ نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 17 اور 19 برس کے درمیان تھی۔ اس پر ان حضرات کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ غلط روایات نے دامن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو داغ لگایا تھا اور جس کی وجہ سے دشمنان اسلام کو دریدہ دہنی کا موقع مل جاتا تھا، اس تحقیق سے وہ داغ دھل گیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان حضرات کی طرف سے رد عمل کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بخاری شریف کی روایت کو غلط تسلیم کرنا پڑتا ہے جو کفر ہے، لہٰذا یہ شخص منکر حدیث اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ چنانچہ میرے خلاف 1000 علماء اکرام نے کفر کا فتویٰ صادر فرما دیا۔ یہ ہے ان کتابوں کی تقدیس کا عالم، اور ظاہر ہے کہ یہ خود اسی اجمی سازش کا ایک حصہ ہے اور اسے کامیاب بنانے اور ابدیت عطا کرنے کا نہایت محکم ذریعہ۔ ان حالات میں آپ سوچئے کہ جب ہم ان تاریخی بیانات اور روایات کو وضعی قرار دیں گے جن پر ہمارے مروجہ اسلام کے خلاف قرآن نظریات و معتقدات کی بنیاد ہے، تو ہمارا قدامت پرست طبقہ اس سے کیسے متفق ہو سکے گا؟ میرا مسلک روایات اور تاریخ کے بارے میں میرا جو مسلک ہے اسے میں اس کتاب کے مقدمہ میں وضاحت سے بیان کر چکا ہوں۔ مختصراً وہ مسلک یہ ہے: نمبر 1، دین میں سند اور حجت خدا کی کتاب قرآن مجید ہے جو اپنی تفسیر آپ کرتا ہے۔ ہماری کتب روایات و تفسیر میں جو باتیں قرآنی تعلیم کے مطابق ہیں انہیں صحیح سمجھنا چاہیے، اور جو اس کے خلاف ہیں انہیں مسترد کر دینا چاہیے۔ نمبر 2، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے اور جملہ صحابہ کبار کے مومن حقہ ہونے پر قرآن کی شہادت۔ اس لیے کتب روایات اور تاریخ میں جو باتیں ایسی ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ داغدار ہوتی ہو یا صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف کسی قسم کا تان پڑتا ہو، انہیں صحیح تسلیم نہ کیا جائے۔ یہ ہے میرا مسلک۔ باقی رہے دور صحابہ کے بعد کے وہ بزرگ جنہیں واجب الاحترام سمجھا جاتا ہے، خواہ ان کا تعلق کسی فرقے سے بتایا جائے، جو باتیں ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، اگر ان میں کوئی بات ایسی ہے جو قرآن کریم کے خلاف جاتی ہے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان کی طرف اس بات کی نسبت غلط ہے۔ اگر وہ دین کے بزرگ تھے تو وہ ایسی بات کہہ یا کر نہیں سکتے تھے، لیکن اگر کوئی شخص اس کے باوجود اس پر اصرار کرتا ہے کہ اس کی نسبت ان کی طرف بالکل صحیح ہے، تو پھر اللہ کا یہ ارشاد میرے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ تلک امۃ قد خلت، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے وقت میں دنیا سے گزر گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کیا اس کے ذمہ دار وہ ہیں، جو کچھ تم کرو گے اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ 2 آیت 141۔ ہم تم سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ آئندہ صفحات میں جو کچھ آپ کے سامنے آئے گا ان میں جتنی باتیں ایسی ہیں جو قرآن کریم کی واضح تعلیم کے خلاف ہیں، ان کے متعلق میرا مسلک یہ ہے کہ صحابہ کبار بزرگان اعظام کی طرف ان کی نسبت غلط ہے۔ میں نہ شیعہ ہوں، نہ سنی، نہ اہل فقہ ہوں، نہ اہل حدیث، میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی آخری مکمل اور غیر متبدل کتاب مانتا ہوں، اور حضور ختمیہ مرتبت کو خدا کا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر نبوت ختم ہو گئی۔ میں تاریخ اور روایات کا جائزہ قرآن کریم کی روشنی میں لیتا ہوں۔ جو کچھ میں نے آئندہ صفحات میں لکھا ہے اس سے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اجمی سازش نے کس چابک دستی سے قرآن کا دامن امت کے ہاتھوں سے چھڑا کر اسلام کو کیا سے کیا بنا دیا۔ میں نے انتہائی کوشش کی ہے کہ جو کچھ بیان کیا جائے تاریخ اور روایات کی سند سے بیان کیا جائے۔ اگر ان میں سے کوئی بات کسی کو ناگوار گزرے تو اگرچہ اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں تاریخ اور روایات پر ہوگی، بائیں ہمہ میں ان سے معذرت طلب ہوں
کہ کسی کی آزردگی خاطر میرا شیوا نہیں، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اس زمانے کے اہل ایران، ایک وضاحت اور بھی ضروری ہے۔ پہلے کہا جا چکا ہے کہ اسلام میں اس تحریف کا آغاز ایران سے ہوا، اور اس میں جس قدر غیر اسلامی نظریات و معتقدات آئے وہ ایران کے قدیم مذہب مجوسیت سے مستعار لیے گئے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ ہم موجودہ اہل ایران کو مورد الزام قرار دیتے ہیں، قطعاً نہیں۔ ان سے مراد اس زمانے کے اہل ایران ہیں۔ وہ سب قصہ ماضی ہو چکے ہیں۔ اس لیے اگر از روئے تاریخ ان پر کوئی اعتراض وارد ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ان کے بعد آنے والوں یا موجودہ اہل ایران پر کسی طرح عائد نہیں ہوتی۔ لہٰذا آئندہ صفحات میں جو کچھ ایران کے متعلق کہا جائے گا اس سے اس زمانے کے اہل ایران مراد ہوں گے۔ اس وضاحت کو ہر مقام پر پیش نظر رکھیے۔ مسئلہ خلافت، وہ پہلی چٹان جس سے ٹکرا کر امت کی کشتی دو ٹکڑے ہو گئی، مسئلہ خلافت ہے۔ پہلے یہ مسئلہ محض سیاسی تھا، لیکن بعد میں اس نے مذہبی شکل اختیار کر لی، اور اس طرح یہ امت واحدہ دو مستقل مذہبی فرقوں سنی اور شیعہ میں اس طرح بٹ گئی کہ اس خلیج کے پاٹنے کی کوئی شکل ہی نہیں۔ ہم تیسرے باب متعلقہ خلافت میں دیکھ چکے ہیں کہ خلیفہ کا انتخاب امت کے باہمی مشورے سے عمل میں آتا ہے، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب اس طرح عمل میں آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر اس سے اختلاف کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ کے وارث ہیں اور خلافت بھی اسی میں آتی ہے، اس لیے خلافت ان کا حق وراثت ہے جسے کوئی اور نہیں لے جا سکتا۔ اپنے اس دعویٰ کو منوانے کے لیے انہوں نے کچھ عرصہ تک تغوطاز بھی کی، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ خلافت فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی اس باب میں خاموشی رہی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ آگ اس شدت سے بھڑکی کہ پھر نہ بجھ سکی۔ بطور حق وراثت، ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے انتخاب کے واقعہ کو بھی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ ہم پوری تفصیل میں جانے کے بجائے بغرض اختصار اس کا اتنا حصہ نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب عمل میں آ گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ منہ موڑ کر چل دیے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹوکنے پر مڑے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ فریب ہے، کتنا بڑا فریب۔ طبری جلد نمبر 3 نہج البلاغہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات اور دیگر ارشادات گرامی پر مشتمل ہے، شیعہ حضرات کے ہاں بڑی اہم اور مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور خطبہ شکشکیہ کے نام سے منقول ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہر 6 خلفاء نے ان کے حق خلافت کو جو انہیں وراثتاً ملتا تھا غصب کر لیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان حالات پر صبر کیا اور اپنی میراث کو تاراج ہوتے دیکھتا رہا۔ نہج البلاغہ شائع کردہ غلام علی اینڈ سنز۔ لیکن خلافت بطور حق وراثت کے دعویٰ میں ایک سقم تھا جس کی وجہ سے یہ زیادہ آگے نہ بڑھ سکا، جیسا کہ آگے چل کر تفصیل سے لکھا جائے گا۔ بنو عباس نے یہ دعویٰ کیا کہ وراثت کی بنا پر خلافت ان کا حق ہے، نہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد کا۔ ان کی پیش کردہ دلیل یہ تھی کہ شریعت کی روح سے چچا کی موجودگی میں چچا کے بیٹے کو حق وراثت نہیں پہنچتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، لہٰذا حضور کی وراثت کے حقدار وہ تھے، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے حضرت علی۔ بنو عباس کے اس دعویٰ کی بنا پر یہ بحث خاندانی یا سیاسی بن کر رہ گئی۔ اس نے جو مذہبی شکل اختیار کی اس کی بنیاد دوسری تھی۔ اس بنیاد تک پہنچنے کے لیے کچھ تمہیداً سمجھ لینا ضروری ہے۔
اہل ایران کا اپنے شہنشاہوں کے متعلق عقیدہ۔ اہل ایران کا اپنے بادشاہوں کے متعلق عقیدہ یہ تھا کہ وہ عام انسان نہیں بلکہ فوق البشر ہوتے ہیں اور خدائی صفات و اختیارات کے حامل۔ وہ لوگوں کے منتخب کردہ نہیں ہوتے بلکہ خدا کی طرف سے حکومت کے لیے مامور ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے حکومت ان کا اور صرف انہی کا حق ہوتا ہے اور کوئی شخص ان کا یہ حق چھین نہیں سکتا۔ یہ حق ان کی اولاد میں وراثتاً منتقل ہوتا رہتا ہے۔ وہ زمین پر خدا کا سایہ اور اس کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں پر ان کے ہر حکم کی اطاعت لازم ہوتی ہے۔ ساسانی شہنشاہوں کے زمانہ میں یہ عقائد شدت اختیار کر چکے تھے کہ اتنے میں قرآن آیا اور اس نے ان تمام عقائد کو باطل قرار دے دیا۔ عبداللہ ابن سبا۔ عہد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک عجیب و غریب شخصیت تاریخ کے اسٹیج پر نمودار ہوئی ہے، جو عبداللہ بن سبا کے نام سے مشہور اور ابن سودا کے لقب سے معروف ہے۔ بعض مورخین اسے ایک فرضی شخصیت قرار دیتے ہیں، لیکن جو اس کی واقعیت کے قائل ہیں ان کا بیان ہے کہ یہ یمن کا رہنے والا یہودی تھا جو مدینہ میں آ کر مسلمان ہوا۔ اس نے کچھ عرصہ وہاں رہ کر رموز مملکت سے واقفیت حاصل کی اور اس کے بعد وہاں سے نکل کر کوفہ کو اپنی خفیہ سازشوں کا اولین مرکز بنایا۔ بعض تاریخی روایات میں ہے کہ وہ کچھ عرصہ کے لیے مدائن ایران میں بھی رہا تھا۔ اس کے بعد وہ مصر چلا گیا اور وہاں سے سازش کا جال ہر طرف پھیلانا شروع کر دیا۔ اس سازش کا مقصود یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کیا جائے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ چنانچہ 35 ہجری میں ایک مسلح لشکر نے جو اہالیان مصر، بصرہ اور کوفہ پر مشتمل تھا، مدینہ پہنچ کر خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھیراؤ کیا اور آخر الامر انہیں روزے روشن میں شہید کر ڈالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تاریخ کے بیان کے مطابق جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زیر قیادت امت میں باہمی تصادم ہوا، جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے، تو عبداللہ بن سبا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں موجود تھا۔ اسی کی وہ جماعت تھی کہ جب انہوں نے فریقین میں صلح کے آثار دیکھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لشکر پر حملہ کر کے جنگ کی آگ بھڑکا دی۔ پھر یہی جماعت حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہو کر اپنی ریشہ دوانیوں میں مصروف رہی۔ رجت کا عقیدہ۔ لیکن یہ عبداللہ بن سبا کا سیاسی کردار ہے، اس کی وہ سازش جس نے اسلام کو ایسا نقصان پہنچایا جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس کے وہ نظریات تھے جن کا پروپیگنڈا اس نے اس شدومت سے کیا۔ اس نے پہلے یہ کہا کہ مجھے مسلمانوں کی اس سادگی پر تعجب آتا ہے کہ یہ اس کے تو قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ دنیا میں آنے کو نہیں مانتے۔ ان کی مراجعت دنیا میں ضرور ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ تو مسلمانوں میں عام نہ ہو سکا، لیکن جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے، شیعہ حضرات کے ہاں بعض ائمہ کے متعلق یہ عقیدہ پھیل گیا۔ اسے رجت کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہر پیغمبر کا ایک خلیفہ اور وصی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نص واضح ارشاد کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے بعد خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ جن لوگوں نے انہیں خلیفہ نہیں بننے دیا انہوں نے ان کے حق کو غصب کیا ہے۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول یا قتل کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی جگہ خلیفہ بنائیں اور اس طرح اپنی سابقہ غلطی کی تلافی اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ امامت منصوص کا نتیجہ۔ ان معتقدات کی اشاعت کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں میں خلافت کے متعلق اس قسم کے نظریات پھیلنے شروع ہو گئے جو ایرانی اپنے شہنشاہوں کے متعلق رکھتے تھے۔
ان نظریات کی روح سے کہا گیا کہ خلافت جس کی جگہ امامت کی اصطلاح اختیار کر گئی، جو خلافت کے مقابلہ میں زیادہ جامع اور ہماگیر ہے، ان مصالح عامہ میں سے نہیں جنہیں خدا انسانوں کی فکر و نظر کے سپرد کر دے اور جو امت کے متعین کر دینے سے متعین ہو جائے۔ یہ دین کا رکن اور اسلام کی بنیاد ہے۔ رسول کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ اسے یوں ہی چھوڑ جائے اور امت کے حوالے کر جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امت کے لیے ایک امام مقرر کر جائے، چنانچہ وہ اس کے لیے خدا کے حکم کے مطابق وصیت کر کے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں وصیت فرمائی تھی۔ اسی جہت سے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصی رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر امام اپنے بعد ہونے والے امام کے حق میں وصیت کر کے جاتا ہے، اور چونکہ یہ وصیت خدا کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے امام منصوص یا مامور من اللہ ہوتا ہے، یعنی خدا کی طرف سے مقرر کردہ امام۔ وہ ہر غلطی سے منزہ اور ہر خطا سے پاک ہوتا ہے، اس لیے اسے امام معصوم کہا جاتا ہے۔ لہٰذا امام منصوص کے علاوہ کسی اور کا جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن بیٹھنا غصب امامت ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ یہ امامت صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اولاد کا حق ہے۔ کفر و ایمان کا خط امتیاز۔ ظاہر ہے کہ خلافت کے متعلق یہ عقیدہ سنیوں کے عقیدہ اور مسلک کے خلاف ہے۔ اس سے امت میں پہلی مرتبہ دو ایسے فرقے وجود میں آ گئے جن میں مستقل نزاع پیدا ہو گئی۔ اس سے آگے بڑھ کر امام منصوص کی معرفت اصول ایمان میں سے قرار دے دی گئی۔ اس لیے یہ نقطہ کفر اور ایمان میں حد فاضل بن گیا۔ اس عقیدہ کی روح سے شیعہ اور سنی مسلمانوں کے دو فرقے قرار نہیں پاتے، بلکہ شیعہ حضرات کے عقیدہ کی روح سے غیر شیعہ جو امام منصوص کے قائل نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شیعہ حضرات کے نزدیک سنی مسلمان ہی قرار نہیں پا سکتے۔ پھر جس طرح آگے چل کر سنیوں میں متعدد فرقے پیدا ہو گئے، اسی طرح شیعہ بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئے، لیکن جہاں تک مسئلہ خلافت کا تعلق ہے اس پر ان کے سب فرقے متفق ہیں۔ تفصیل ان امور کی آگے چل کر ملے گی، جہاں یہ بھی بتایا جائے گا کہ شیعہ حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ عقائد اس علم پر مبنی ہیں جو ان کے آئمہ کو خدا کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ ایرانی نظریہ۔ تاریخی روایات کی روح سے جن خیالات کی تخم ریزی عبداللہ بن سبا نے کی تھی، وہ ان شکلوں میں بروبار لائے۔ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ یہ شخص یمن کا رہنے والا تھا، لیکن چونکہ یمن اس زمانے میں ایرانیوں کا مقبوضہ علاقہ تھا اور وہاں ایرانی بکثرت آباد تھے، اس لیے ابن سبا کے ان خیالات کا سرچشمہ ایرانیوں کے معتقدات ہی تھے۔ وہ اس کے بعد زیادہ عرصہ کوفہ اور بصرہ میں رہا، جہاں ایرانیوں نے اسلام لانے کے بعد سکونت اختیار کر رکھی تھی۔ نیز وہ مدائن میں بھی رہا جو ایران کا دارالسلطنت تھا۔ ان قرائن کی روح سے قیاس کا رخ اسی طرف جاتا ہے کہ اس کے یہ خیالات ایرانی معتقدات ہی کا عکس تھے۔ ہیکل نے اس باب میں انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کی شائع کردہ تاریخ المؤرخ کا ایک طویل اقتباس اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایرانیوں نے اسلام اختیار کیا تو اس کا اثر سیاسی اور مذہبی گوشوں پر بڑا گہرا پڑا۔ اس میں لکھا ہے، ایرانی عقیدہ ملک کے بادشاہ کو خدا کا بیٹا قرار دیتا تھا اور اسے پیدائشی طور پر عظمت و تقدس کا دیوتا سمجھتا تھا۔ چنانچہ جب ایرانیوں نے مدینہ اور دمشق کی حکومتوں کے خلاف بغاوت کی تو وہ حضرت محمد کے عمزاد بھائی اور شرعی وارث حضرت علی کے گرد جمع ہو گئے، جنہیں خلافت سے دور رکھا گیا تھا، اور ان کے چاروں طرف جلال و تقدس کا وہ حالہ قائم کر دیا گیا جو ان کے اسلاف اور اپنے قومی بادشاہوں کے گرد قائم کرتے چلے آئے تھے۔ پھر جس طرح ان کے بزرگ کسریٰ کو آسمان کا بیٹا مقدس بادشاہ کے لقب سے ملقب کرنے کے عادی تھے اور ان کی کتابوں میں اسے سید و مرشد لکھا جاتا تھا، اسی طرح انہوں نے اپنے اسلام کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امام کا لقب دے دیا، جو اپنی سادگی کے باوجود بڑے اہم معانی کا مالک ہے۔
جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے تو ایرانی ان کے صاحبزادوں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گرد جمع ہو گئے اور ان کے بعد ان کی اولاد کے گرد۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اکاسرائے بنی ساسان کے آخری تاجدار کی بیٹی سے شادی کی تھی، چنانچہ اس ازدواج سے امامت مقدس حق کے ساتھ رشتہ بدامن ہو گئی۔ پھر کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون نے اس وحدت کو متبرک بنا دیا جو اسلام اور قدیم ایران کے درمیان قائم ہوئی تھی۔ وہ بغاوت جس نے بنو امیہ سے حکومت چھین کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں بنو عباس کو تخت پر بٹھا دیا، ایرانیوں ہی کی برپا کی ہوئی تھی، جس کے ذریعے انہوں نے اپنے اصول امامت کی تشکیل و تصدیق کر دی، اگرچہ وہ اس گھرانے کو تاج نہ پہنا سکے جس تاج کے لیے انہوں نے اپنی تمام تر کوششیں صرف کر دی تھیں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ از محمد حسین ہیکل، اردو ترجمہ۔ حضرت شہر بانو کے متعلق شیعہ روایت۔ یزدگرد کی بیٹی کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کا ذکر چھٹے باب میں آ چکا ہے۔ اس سلسلہ میں شیعہ حضرات کی احادیث کی کتاب اصول الکافی میں جو روایت آئی ہے وہ بھی غور طلب ہے۔ اس میں ذکر مولد علی بن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمن میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ کا نام سلامہ زیادہ مشہور شہر بانو ہے، ممکن ہے یہ نام اسلامی ہو۔ بنت یزدگرد بن شہریار بن شرویہ بن کسرا تھا اور یزدگرد ایران کا آخری بادشاہ تھا۔ اس کے بعد ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بنت یزدگرد حضرت عمر کے پاس آئیں تو مدینہ کی باقرہ لڑکیاں ان کا حسن و جمال دیکھنے بالائے بام آئیں۔ جب مسجد میں داخل ہوئیں تو چہرہ کی تابندگی سے مسجد روشن ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا، برا ہو ہرمز کا کہ اس کی سوء تدبیر سے یہ روز بد نصیب ہوا۔ حضرت عمر نے کہا، کیا تو مجھے گالی دیتی ہے کہ میرے دیکھنے کو روز بد کہا، اور ان کی اذیت کا ارادہ کیا۔ انہوں نے کہا، ایسا نہیں ہے۔ امیر المومنین نے کہا، اس کو اختیار دو کہ یہ مسلمانوں میں سے کسی کو اپنے لیے اختیار کر لے، اس کے حصہ غنیمت میں اس کو سمجھ لیا جائے۔ جب اختیار دیا گیا تو وہ لوگوں کو دیکھتی ہوئی چلیں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ امیر المومنین نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا، جہاں شاہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں بلکہ شہر بانو۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو عبداللہ، تمہارا ایک بیٹا اس کے بدن سے پیدا ہوگا جو اہل زمین میں سب سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ علی ابن الحسین پیدا ہوئے، پس وہ بہترین عرب ہاشمی ہونے کی وجہ سے بہترین عجم تھے، ایرانی ہونے کی وجہ سے۔ کتاب الشافی جلد اول۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اہل ایران کے سلسلہ روابط کی ایک کڑی تاریخی روایات کی روح سے ایک اور شخصیت بھی ہیں، یعنی حضرت سلمان فارسی جو معروف صحابی ہیں۔ ان کے متعلق بہت سی روایات مشہور ہیں۔ مورخ ابن اسیر نے اپنی کتاب اسد الغابہ فی سیرت الصحابہ میں لکھا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے۔ 250 برس سے لے کر 600 برس تک بیان کی جاتی ہے۔ انہوں نے حواریان حضرت مسیح کا زمانہ پایا تھا اور ان کی صحبت میں رہے تھے۔ انہیں حضرت مسیح کی پیشگوئی دربار بعثت احمد فارکلیت کا علم تھا، اور یہ بھی کہ آپ کا ظہور یثرب میں ہوگا۔ انہیں ایک یہودی نے جو مال تجارت لے کر یثرب کی طرف آ رہا تھا پکڑ کر غلام بنا لیا، اور اس طرح یہ اس کے ساتھ وہاں آ گئے۔ ہجرت کے بعد یہ مدینہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مشرف پہ اسلام ہوئے، اور آپ نے انہیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مالی مدد سے یہودی کی غلامی سے نجات دلائی۔ جب آپ نے مدینہ میں مہاجرین اور انصار میں مواخات قائم کی
تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ان دونوں میں سے کسی میں بھی شمار نہ ہوا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان من اہل بیتی، یعنی سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ یوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اہل بیت میں کر لیا گیا۔ اس کے بعد کتب روایات میں مذکور ہے کہ جب سورہ جمعہ کی یہ آیت نازل ہوئی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، سورہ 62 آیت 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم مخاطب کی طرف بھی رسول ہیں اور اس کی طرف بھی جو ان کے بعد آنے والے ہیں۔ تو صحابہ نے دریافت فرمایا کہ ان بعد میں آنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ حضرت سلمان فارسی آپ کے پہلو بے پہلو بیٹھے تھے۔ آپ نے ان کے زانو یا سر پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ وہ اس کی قوم کے افراد ہوں گے، اور ان میں ایک شخص اس عظمت و شان کا پیدا ہوگا کہ ایمان خواصریہ میں بھی کیوں نہ ہو وہ اسے وہاں سے بھی اتار لائے گا، اور علم اولین و آخرین کا وارث ہوگا۔ اسی طرح جامع ترمذی میں ہے کہ جب آیت ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، سورہ 47 آیت 38 نازل ہوئی، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو خدا تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قوم کو اللہ ہماری جگہ چن لے گا؟ آپ نے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مونڈے پر ہاتھ مار کر فرمایا اس کی قوم کو، اس کی قوم کو۔ ان روایات کی روح سے ایک تو عربوں کے مقابلہ میں ایرانیوں کی برتری ثابت ہو گئی، اور دوسرے ایک آنے والے کے عقیدہ کا دروازہ کھل گیا۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی کے قوائف، جن کے متعلق شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد اہل بیت کو چھوڑ کر صرف 3 مسلمان باقی رہ گئے تھے، یعنی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ المورخ کا جو اقتباس پہلے درج کیا جا چکا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ ایرانی اس گھرانے کو تاج پہنا نہ سکے جنہیں تاج پہنانے کے لیے انہوں نے اپنی کوششیں صرف کر دی تھیں، لیکن انہوں نے سلطنت بنی امیہ کے ہاتھ سے چھین کر بنو عباس کے ہاتھ میں دے دی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار تھے۔ کیونکہ ہمارے پیش نظر مقصد یہ بتانا ہے کہ اس زمانے کے ایرانیوں نے کس طرح اسلامی مملکت میں اندرونی خلفشار پیدا کر کے اسے کمزور کر دیا، اس لیے تاریخ کا یہ گوشہ بھی ہمارے موضوع سے متعلق ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ان سازشوں کا سلسلہ کس طرح جاری رکھا جن کے نتیجہ میں سلطنت بنی امیہ کے ہاتھ سے نکل کر بنو عباس کی طرف منتقل ہو گئی، اور پھر سقوط بغداد کے بعد اس کا خاتمہ ہی ہو گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے دستبرداری۔ حضرت علی کے زمانے میں مملکت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک حصہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر اقتدار تھا، جس کا دارالخلافہ کوفہ تھا۔ دوسرا حصہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر نگین، اس کا دارالخلافہ دمشق تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بڑے صاحبزادہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جانشین ہوئے، لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ ابن خلدون کی تصریح کے مطابق امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ کو لکھا کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو سکتے ہیں بشرطے کہ کوفہ کے بیت المال میں جس قدر رقم ہے وہ انہیں دے دی جائے۔ اس رقم کی مقدار 5 کروڑ تھی۔ نیز یہ کہ دارالجبرو کا خراج بھی جو فارس کا ایک حصہ تھا انہیں ادا کیا جاتا رہے۔ ابن خلدون جلد 2۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے امیر معاویہ کے ساتھ تعلقات۔ اس معاملہ کے طے پا جانے کے بعد سلطنت پوری کی پوری امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بنی امیہ کی طرف منتقل ہو گئی۔ واضح رہے کہ ان حضرات کے باہمی تعلقات نہایت خوشگوار تھے۔ مثلا
علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب خلافت معاویہ قائم ہو گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہ ان دونوں کی بڑی عزت کرتے، نہایت خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کرتے اور گراں قدر عطیات سے انہیں نوازتے۔ انہوں نے ایک ایک دن میں 2-2 لاکھ درہم عطا کیے۔ البدایہ والنہایہ جلد 8۔ یہ سلسلہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جاری رہا۔ نہج البلاغہ کے شارح ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کہ معاویہ دنیا میں پہلے شخص تھے جنہوں نے 10-10 لاکھ درہم عطا کیے، اور ان کے فرزند یزید پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسے دگنا کر دیا۔ یہ عطایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹوں امام حسن و حسین رضوان اللہ علیہم کو ہر سال عطا ہوتے تھے۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2۔ باہمی رشتہ داریاں۔ باہمی رشتہ داریاں پھر ان کی باہمی رشتہ داریاں بھی تھیں۔ مثلا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بھتیجی یعنی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی صاحبزادی سیدہ ام محمد یزید کے عقد میں تھیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ والدہ حضرت علی اکبر امیر معاویہ کی حقیقی بھانجی تھیں۔ بنی امیہ اور بنی عباس کی رقابت۔ جب سلطنت بنی امیہ کی طرف منتقل ہو گئی تو ایرانیوں کی سازشوں کا رخ بھی انہی کی طرف پھر گیا۔ اس مقصد کے لیے انہیں بنی عباس کی شکل میں ایک مؤثر مہرہ ہاتھ آ گیا۔ بنی عباس اور بنی امیہ ایک ہی شجر کی 2 شاخیں تھیں۔ اس سلسلہ میں ذیل کے شجرہ نسب پر ایک نگاہ ڈال لینا مفید ہوگا۔ قریش میں عبد مناف ایک ممتاز شخصیت گزری تھی، وہ ان دونوں خاندانوں کا مورث تھا۔ اس سے سلسلہ یوں آگے چلا۔ عبد مناف 2 بیٹے عبد الشمس اور ہاشم۔ عبد الشمس کا بیٹا امیہ، خلفائے بنی امیہ اس کی اولاد میں سے ہے۔ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عباس، ابو طالب۔ عباس سے خلفائے عباسیہ، ابو طالب کے بیٹے حضرت علی، سادات یا اہل بیت انہی کے گھرانے کے افراد ہیں، اور عبداللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی۔ بنی امیہ برسر اقتدار آئے تو بنی عباس کے دل میں رقابت کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی اس قسم کے مواقع کی تلاش میں تھے، انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی۔ اس مقام پر تاریخ میں ایک اور شخصیت سامنے آتی ہے جو ابو مسلم خراسانی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ عباسیوں کے حق میں پروپیگنڈا کا سب سے بڑا داعی تھا۔ بنی عباس کی اپنی کوئی ایسی خصوصیت نہیں تھی جس کی بنا پر عوام کو ان کا طرفدار بنایا جا سکتا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ابو مسلم نے وہی پرانا حربہ استعمال کیا، البتہ اس کا ہدف تبدیل کر دیا۔ اس نے اس عقیدہ کو پھر سے عام کیا کہ خلافت اہل بیت کا حق وراثت ہے، یہ انہی کو ملنی چاہیے۔ اہل بیت کی اصطلاح کو سمجھنے کے لیے حسب ذیل شجرہ نسب کا سامنے لانا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 3 بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ، ان کے 2 بیٹے علی اور عبداللہ، علی کے بیٹے حسین، عبداللہ کے بیٹے محمد نفس زکیہ اور ابراہیم۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے علی، امام زین العابدین، ان کے بیٹے زید، محمد بن حنفیہ کے بیٹے ابو ہاشم۔ امام زین العابدین کے دوسرے بیٹے امام محمد باقر تھے، جن سے ائمہ کا سلسلہ آگے چلتا ہے، ان کا ذکر بعد آئے گا۔ سادات اور علوی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھے۔ ان کی اولاد کو عام طور پر سادات کہا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی
وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد شادیاں کیں، جن سے آپ کے ہاں بکثرت اولاد ہوئی۔ روایات کی روح سے ان کے ہاں 18 بیٹے اور 18 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ان میں سے جو بیٹے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ دوسری بیویوں سے پیدا ہوئے، ان کی اولاد علوی کہلاتی ہے۔ مندرجہ بالا شجرہ نسب میں ہم نے ان میں سے ان کے صرف ایک بیٹے محمد ابن حنفیہ کا نام لکھا ہے، کیونکہ موضوع زیر نظر سے سردست انہی کا تعلق ہے۔ شیعوں کے دو معروف فرقے اثنا عشری اور اسماعیلی، جن کا تفصیلی ذکر آگے چل کر آتا ہے، امامت کو امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر اور ان کی اولاد میں متوارث تسلیم کرتے ہیں، لیکن ایک فرقہ زیدیہ اسے ان کے دوسرے بیٹے زید کی طرف منتقل شدہ سمجھتا ہے۔ ان کا ایک اور فرقہ امامت کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کے بیٹے محمد ابن حنفیہ کی طرف منتقل کرتا ہے، اسے فرقہ کیسانیہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے اس مقام پر ان حضرات اور فرقوں کا اجمالی سا تعارف اس لیے ضروری سمجھا ہے کہ بنی امیہ کے خلاف جو محاذ قائم ہوئے تھے، ان میں اگرچہ سب سے نمایاں حیثیت بنو عباس کی تھی، لیکن چند ایک مقامات پر فاطمیین اور علویین نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ ابو مسلم خراسانی: خلفائے بنی امیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے علی کو ایک گاؤں حمیمہ میں، جو مدینہ سے دمشق کے راستے پر واقع تھا، جاگیر عطا کر رکھی تھی۔ وہ اسی گاؤں میں سکونت رکھتے تھے۔ فرقہ کیسانیہ کے امام ابو ہاشم کا ادھر سے گزر ہوا اور اتفاقاً ان کا انتقال حمیمہ میں ہو گیا۔ کیونکہ ان کا بیٹا کوئی نہیں تھا، اس لیے بنی عباس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ علی کے لیے حق امامت کی وصیت کر گئے ہیں۔ اس طرح بنو عباس کے دل میں امامت کا داعیہ پیدا ہو گیا اور کیسانیہ ان کے داعی بن گئے۔ علی کی وفات کے بعد ان کا بیٹا محمد امام قرار پایا۔ اس نے سوچا کہ بنی عباس کے نام میں کوئی ایسی کشش نہیں جس سے عوام ان کی طرف راغب ہو جائیں، اس لیے اس نے اپنے دعات سے کہا کہ وہ اپنی دعوت و تبلیغ میں کسی کا نام نہ لیں، بلکہ کہیں کہ امامت اہل بیت کا حق ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے خراسان کو اپنا مرکز قرار دے لیا، کیونکہ وہاں ایرانیوں کی تائید بآسانی حاصل ہو سکتی تھی۔ اس مقام پر ابو مسلم خراسانی ہمارے سامنے آتا ہے۔ ابراہیم بن عثمان بن بشار اس کا نام تھا۔ یہ ایرانی الاصل اور بدر جمہر کی اولاد سے تھا۔ اصفہان میں پیدا ہوا اور کوفہ میں ابتدائی پرورش پائی۔ بلاغہ ذہین اور اعلیٰ تنظیمی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ پروپیگنڈا کے فن میں اس کا کوئی حریف نہیں تھا۔ محمد عباسی کے بیٹے ابراہیم نے ان کی صلاحیتوں کو بھانپا اور پروپیگنڈا کا شعبہ اس کے سپرد کر دیا۔ اس نے اہل بیت کے نام سے اس قدر شد و مد سے پروپیگنڈا کیا کہ سلطنت بنی امیہ کے بنیادوں میں تزلزل واقع ہو گیا۔ اس دوران میں فاطمیین نے بھی بنی امیہ کے خلاف محاذ آرائیاں کیں۔ مثلا 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ظہور میں آیا۔ 122 ہجری میں امام زین العابدین کے فرزند زید نے کوفہ سے بغاوت کی۔ 126 ہجری میں زید کے بیٹے یحییٰ نے خراسان سے، ان کے علاوہ حضرت جعفر طیار کی اولاد میں سے عبداللہ ابن معاویہ نے 127 ہجری میں کوفہ سے علم بغاوت بلند کیا، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکے۔ امام مہدی کی آمد۔ لیکن ابو مسلم کا پروپیگنڈا کامیاب ہو گیا۔ اس زمانے میں ایک آنے والے مہدی کا عقیدہ بھی عام ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس قسم کی روایات بھی پھیلائی جا رہی تھیں کہ وہ آنے والا خراسان کی طرف سے آئے گا، اس کے لشکر کا لباس بھی سیاہ ہوگا اور جھنڈے بھی سیاہ رنگ کے۔ ابو مسلم نے اس آنے والے کا پروپیگنڈا بڑی شد و مد سے کیا، اور جب دیکھا کہ فضا سازگار ہو گئی ہے تو وہ سیاہ لباس اور سیاہ جھنڈے کے ساتھ ایک لشکر جرار کے ساتھ نکلا۔ اس نے 128 ہجری میں خراسان فتح کر لیا اور
132 ہجری میں ایک فیصلہ کن جنگ کے بعد بنی امیہ کا خاتمہ ہو گیا اور سلطنت بنو عباس کی طرف منتقل ہو گئی۔ ان کا پہلا خلیفہ عبداللہ تھا جو صفاح کے لقب سے مشہور ہے۔ بنی عباس نے بنی امیہ سے جو انتقام لینا تھا وہ تو لیا، لیکن اس خطرہ کے ماتحت کہ ابو مسلم کہیں زیادہ طاقت نہ پکڑ لے، 137 ہجری میں اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ حق خلافت کے متعلق خط و کتابت۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ عباسیوں نے سلطنت محبت اہل بیت کے نقاب میں حاصل کی تھی۔ اہل بیت کو یہ بات فطرتاً کھٹک رہی تھی کہ سلطنت حاصل کرنے کے لیے ہر جگہ ان کا نام لیا گیا، اور جب وہ حاصل ہو گئی تو بنو عباس اس کے مالک بن بیٹھے۔ چنانچہ محمد نفس زکیہ ان کے خلاف اٹھے لیکن ناکام رہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ امامت کی وارث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہے، حضرت عباس کی نہیں۔ عباسی خلیفہ منصور نے ان کے اس دعویٰ کی تردید کی اور کہا کہ وراثت کے اصول کے مطابق خلافت آل عباس کو ملنی چاہیے۔ اس موضوع پر ان دونوں کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی وہ بڑی دلچسپ اور عبرت آموز ہے۔ ہم اسے بتمامے ہی نقل کرتے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ وہ خلافت جو قرآنی اصول کے مطابق بلا لحاظ نسل و نسب صرف جوہر ذاتی کی بنا پر کسی کو امت کے مشورہ سے تفویض ہونی چاہیے تھی، کس طرح وراثت قرار پا گئی۔ خط و کتابت ملاحظہ فرمائیے۔ پہلا خط خلیفہ ابو جعفر عبداللہ بن محمد منصور عباسی خلیفہ کا محمد بن عبداللہ نفس زکیہ کے نام ہے۔ اس میں لکھا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں اور دنیا میں فساد پھیلائیں، ان کی سزا یہ ہے کہ مار ڈالے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں برخلاف کاٹ لیے جائیں یا ملک بدر کر دیے جائیں۔ اس لیے میں اللہ اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا واسطہ دے کر عہد و پیمان کرتا ہوں کہ اگر اس سے پہلے کہ میں تمہارے اوپر قابو پاؤں تم توبہ کر لو گے تو میں تمہاری اور تمہارے تمام بھائیوں کی اور ساتھیوں کی اور معتقدوں کی جو اس بغاوت میں شریک ہیں جان بخشی کر دوں گا، نیز 10 لاکھ درہم تم کو دوں گا کہ جہاں چاہو رہو، اور تمہاری جو ضروریات ہوں گی ان کو پورا کرتا رہوں گا۔ تمہارے اہل بیت اور شیعہ میں سے جو لوگ میرے قید خانوں میں ہیں ان کو چھوڑ دوں گا اور کسی قسم کی تکلیف نہیں دوں گا۔ اگر تم اس پر راضی ہو تو اپنے کسی معتمد کو بھیج دو کہ آ کر مجھ سے عہد نامہ لکھوا لے۔ اس کے جواب میں نفس زکیہ نے لکھا، از جانب محمد بن عبداللہ مہدی امیر المومنین بنام عبداللہ بن محمد، میں بھی تمہارے لیے اسی قسم کی امان پیش کرتا ہوں جس قسم کی تم نے پیش کی ہے۔ تم جانتے ہو کہ خلافت ہمارا حق ہے اور ہمارے ہی شیعوں کی بدولت تم نے اس کو حاصل کیا ہے۔ ہمارے باپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وسیع اور امام تھے، ہم جو ان کے بیٹے ہیں زندہ ہیں، پھر ہمارے ہوتے ہوئے تم کیسے اس کے وارث بن گئے؟ تمہیں یہ بھی خوب معلوم ہے کہ جاہلیت اور اسلام دونوں میں بنی ہاشم میں سے جو نسبی فضائل و مفاخر ہم کو حاصل ہیں وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکے۔ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی فاطمہ بنت عامر کے شکم سے ہم ہیں، نہ کہ تم۔ خاص کر ہاشم کی اولاد میں نسب میں سب سے بہتر اور ماں باپ کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہوں۔ میری رگوں میں امہات اولاد کا غیر عربی خون مطلق نہیں ہے۔ میرے نسب کو اللہ نے ہمیشہ ممتاز رکھا۔ دنیا میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں ان کا بیٹا ہوں۔ صحابہ میں میرے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں سب سے اول، علم میں سب سے فائق اور جہاد میں سب سے افضل تھے۔ میری ماں حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اس امت میں سب سے پہلے نماز پڑھی۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے
جو ان کی بیٹیوں میں سب سے بہتر اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ زمانہ اسلام میں ہاشم کے بہترین فرزند حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو بہشتی نوجوانوں کے سید ہیں۔ ان میں سے بڑے کا میں بیٹا ہوں۔ اب دیکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ والدین کی طرف سے ہاشم کے بیٹے ہیں، امام حسن والدین کی طرف سے عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور میں والدین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں۔ اللہ نے ہمارا امتیاز ہمیشہ قائم رکھا، یہاں تک کہ جہنم میں بھی اس نے اس کا لحاظ کیا، یعنی میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو جنت میں سب سے بڑا درجہ رکھتا ہے، اور اس شخص کا بیٹا ہوں جو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب پائے گا۔ اس طرح پر نیکوں میں سب سے بہتر نیک اور گناہگاروں میں سب سے کم تر گناہگار کا فرزند ہوں۔ میں اللہ کو گواہ کر کے تم کو ہر چیز کی سوائے کسی شرعی حد یا کسی مسلم یا معاہدہ کے حق کے جو تمہارے ذمہ ہو امان دیتا ہوں، اور میں بنسبت تمہارے عہد کا زیادہ پابند ہوں۔ تم نے مجھ کو جو امان دی ہے وہ کون سی ہے؟ ابن حبیرہ والی، یا وہ جو تم نے اپنے چچا عبداللہ کو یا ابو مسلم خراسانی کو دی تھی؟ فقط منصور کو جب یہ خط پہنچا تو اس کے کاتب نے جواب لکھنے کی اجازت مانگی۔ منصور نے کہا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ جب حسب نسب اور خاندان کے جھگڑے آ پڑے تو خود مجھے جواب لکھنا چاہیے۔ اس نے لکھا، از ابو جعفر عبداللہ بن محمد امیر المومنین بنام محمد بن عبداللہ، تمہارا خط مجھ کو ملا۔ عوام کو برانگیختہ کرنے اور جہلاء میں مقبول بننے کے لیے تم نے یہ نسبی مفاخر جوڑ رکھے ہیں جن کی ساری بنیاد عورتوں پر ہے، حالانکہ عورتوں کا وہ درجہ نہیں ہے جو چچا کا ہے۔ تم کو معلوم ہے کہ اللہ نے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اس وقت ان کے چچاؤں میں سے 4 شخص زندہ تھے، حمزہ، عباس، ابو طالب اور ابو لہب۔ ان میں سے 2 اسلام لائے، جن میں سے ایک میرا باپ تھا، اور 2 کافر رہے، جن میں سے ایک تمہارا باپ تھا۔ تم نے عورتوں کا ذکر کر کے ان کی قرابت پر جو فخر کیا ہے یہ نادانی ہے۔ اگر عورتوں کو نسبی فضیلت میں سے کوئی حصہ ملتا تو ساری فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے لیے ہوتی، لیکن اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنے دین سے سربلند کرتا ہے۔ تعجب ہے کہ ابو طالب کی والدہ فاطمہ بنت عمر پر بھی تم نے ناز کیا ہے۔ سوچو تو ان کے بیٹوں میں سے کسی کو بھی اللہ نے اسلام کی ہدایت کی، اور اگر کرتا تو اس کے زیادہ حقدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہو سکتے تھے، لیکن وہ تو جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ تم نے اس پر بھی فخر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ والدین کی طرف سے ہاشمی ہیں، اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ والدین کی طرف سے عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور تمہارا نسب والدین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اگر یہ واقعی کوئی فضیلت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق ہوتے، لیکن وہ تو صرف ایک ہی طرف سے ہاشمی ہیں۔ پھر تم اپنے آپ کو رسول اللہ کا بیٹا کہتے ہو، حالانکہ قرآن نے اس سے بالکل انکار کیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سورہ 33 آیت نمبر 40۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہ تھے۔ ہاں، تمہارا یہ کہنا درست ہے کہ تم ان کی بیٹی کی اولاد ہو، اور یہ بے شک ایک قریبی رشتہ ہے، لیکن اس کے ذریعے سے کسی قسم کی میراث نہیں مل سکتی، اور نہ اس سے تم امامت کے حقدار ہو سکتے ہو۔ اسی قرابت کی بنیاد پر تمہارے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر طرح پر خلافت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑا کر رنجیدہ کیا۔ اسی غصہ میں ان کی بیماری کی بھی کسی کو اطلاع نہیں کی،
اور جب انہوں نے انتقال فرمایا تو رات ہی کو لے جا کر ان کو دفن کر دیا، مگر کوئی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر ان کی خلافت پر راضی نہ ہوا۔ خود حضرت کی بیماری کے زمانے میں بھی وہ موجود تھے، لیکن نماز پڑھانے کا حکم آپ نے ابو بکر کو دیا۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہو گئے۔ پھر خلافت اصحاب شورا میں آئی، اس میں بھی وہ انتخاب میں نہ آ سکے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہو گئے۔ ان کے بعد انہوں نے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر سختی کی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لینی چاہی، انہوں نے اپنا پھاٹک بند کر لیا۔ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ گزر گئے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جگہ پر آئے۔ معاویہ نے شام سے لشکر کشی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ رقم ان سے لے کر اپنے شیعہ اور خلافت دونوں کو معاویہ کے سپرد کر دیا اور مدینہ چلے گئے۔ لہٰذا اگر تمہارا کچھ حق بھی تھا تو تم اس کو فروخت کر چکے۔ تمہارا یہ کہنا کہ اللہ نے جہنم میں بھی تمہارے امتیاز کا لحاظ رکھا، تمہارے باپ ابو طالب کو اس میں سب سے کم تر عذاب ملے گا، نہایت افسوسناک ہے۔ اللہ کا عذاب اب خواہ کم ہو یا زیادہ مسلمان کے لیے فخر کی چیز نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی فضیلت ہے۔ یہ جو تم نے لکھا ہے کہ تمہاری رگوں میں اجمی خون مطلق نہیں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو سمجھتے ہو، حالانکہ وہ ہر لحاظ سے تم سے افضل تھے۔ خود تمہارے خاندان میں زین العابدین تھے، وہ تمہارے دادا حسن بن حسن سے بہتر تھے، پھر ان کے بیٹے محمد باقر تمہارے باپ سے بہتر، اور ان کے بیٹے جعفر صادق تم سے بہتر ہیں، حالانکہ ان سب کی رگوں میں اجمی خون ہے۔ تم یہ بھی دعویٰ کرتے ہو کہ نسب اور ماں باپ کے لحاظ سے تم کل بنی ہاشم سے بہتر ہو، بنی ہاشم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ تمہیں یہ تو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ صفین کے معاملے میں تمہارے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پینچوں سے پیمان کیا تھا کہ ان کے فیصلے پر رضامند ہو جائیں گے۔ تم نے یہ سنا ہوگا کہ پینچوں نے ان کو خلافت سے معزول کر دیا تھا۔ یزید کے عہد میں تمہارے حسین ابن علی ابن زیاد کے مقابلے کے لیے کوفہ میں آئے، اور جو لوگ ان کے حامی تھے انہی کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ ان کے بعد تمہارے خاندان کے کئی آدمی یکے بعد دیگرے خلافت لینے کے لیے اٹھے۔ بنی امیہ نے ان کو قتل کیا اور سولی پر چڑھایا، یہاں تک کہ ہم مستعد ہوئے اور ہم نے تمہارا اور اپنا سب کا انتقام ان سے لے لیا۔ وہ نماز کے بعد تمہارے اوپر جو لعنتیں بھیجا کرتے تھے اس کو بند کیا، تمہارے رتبے بڑھائے۔ اب انہی امور کو تم ہمارے سامنے بطور حجت کے پیش کرتے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا جو اظہار کیا ہے تو ہم ان کو عباس و حمزہ رضی اللہ عنہما سے بھی بڑھ کر تسلیم کرتے ہیں؟ وہ سب لوگ محفوظ کر گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان جنگوں میں پڑے جن میں مسلمانوں میں خون ریزی ہوئی۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ زمانہ جاہلیت میں سقایا حاج اور زمزم کے متولی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے، نہ کہ ابو طالب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں تمہارے باپ نے اس کا دعویٰ بھی پیش کیا، مگر فیصلہ ہمارے حق میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وفات پائی اس وقت ان کے اعمام میں سے سوائے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی اور زندہ نہ تھا، اس لیے کل اولاد عبد المطلب میں سے حضرت کے وارث وہی ہیں۔ پھر بنی ہاشم میں سے بہت سے لوگ خلافت حاصل کرنے کے لیے اٹھے، لیکن بنی عباس ہی نے اس کو حاصل کیا، لہٰذا قدیم استحقاق اور جدید کامیابی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد ہی کے حصہ میں آئی۔
بدر کی لڑائی میں تمہارے چچا طالب اور عقیل کی وجہ سے مجبوراً حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آنا پڑا، ورنہ وہ دونوں بھوکوں مر جاتے یا عتبہ اور شیبہ کے پیالے چاٹتے۔ ہمارے ہی باپ کی بدولت اس ننگو آر سے بچے۔ نیز آغاز اسلام میں قحط کے زمانے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے ابو طالب کی مدد کی۔ پھر تمہارے چچا عقیل کا فدیہ بھی بدر میں انہوں نے ہی ادا کیا۔ الغرض جاہلیت اور اسلام دونوں میں ہمارے احسانات تمہارے اوپر ہیں۔ ہمارے باپ نے تمہارے باپ پر احسان کیے اور ہم نے تمہارے اوپر، اور جن رتبوں پر تم خود اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکے تھے، ان پر ہم نے تم کو پہنچایا، اور جو انتقام تم نہیں لے سکتے تھے وہ ہم نے لیے۔ والسلام۔ ان خطوط کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت الہی کا تصور دماغوں سے کس قدر بعید ہو چکا تھا کہ ابو جعفر منصور جیسا اہل سنت کا عظیم الشان خلیفہ اور نفس زکیہ جیسا اہل بیت کا مہدی تسلیم کیا ہوا امام اس کو وراثتی تسلیم کر رہے ہیں۔ صرف جھگڑا یہ ہے کہ یہ وراثت بیٹی کی اولاد کو پہنچتی ہے یا چچا کی۔ تاریخ الامت جلد ہشتم، علامہ اسلم جیراج پوری۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس خط و کتابت میں بجز خاندانی تفاخر اور طعن و تشنیع کے کچھ نہیں۔ اس کے بعد منصور نے ایک لشکر جرار امام نفس زکیہ کے خلاف بھیجا، جس نے انہیں شکست دے کر قتل کر دیا۔ یہ 145 ہجری کا واقعہ ہے۔